السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی وعلیکم السلام سر. جی سر وعلیکم آ رہی ہے السلام آواز. سر. وعلیکم السلام سر. آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنی سبق کا آغاز کر رہے ہیں. علامہ اقبال کی تسلیم اسرار خودی کی نظم خودی کے بارے میں ان کی نظم ہے. در بیان ہے ان کے خودی از عشق و محبت استحکام میں پذیرت. خودی عشق و محبت سے استحکام پکڑتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے. اسرار خودی کے صفحہ نمبر 120 سے آج ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ محمد یوسف کا کوئی کوشچن ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے تو بولے محمد یوسف. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نقطہ نور کے نام او خودی است، زیر خاک معاشرار زندگی است. ان کا پہلا شعر ہے کہ وہ نقطہ جس کا نام، وہ نور کا نقطہ جس کا نام خودی ہے، وہ ہمارے نیچے خاک کے نیچے، ہمارے نیچے جو خاک ہے اس کے نیچے زندگی کا نام ہے. یعنی خودی زندگی کا نام ہے، مردہ خاک میں حیات کا نام ہے. اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کل ہم نے پڑھے تھے اشعار جو علامہ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے حوالے سے بات کی کہ مسلمان کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اتباع رسول میں ہے، اطاعت رسول میں ہے، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. تو ان کی تعریف کرتے ہوئے، مدحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں در مسافے پیش آ گردو سریر، در مسافے پیش آ گردو سریر، دفتر سردار طے آمد اسیر. مساف منا جنگ کے دوران میں جب اس کائنات کے سردار کے سامنے سردار طے کی بیٹی کو اسیر کی حیثیت سے لایا گیا، قیدی کی حیثیت سے لایا گیا. آپ جنگ میں شریک تھے اور اس جنگ میں فتح ہوئی مسلمانوں کو، اور قبیلہ طے کے سردار کی بیٹی کو، قبیلہ طے کا سردار حاتم طائی تھے. ان کی بیٹی کو جب ان کے سامنے لایا گیا قیدی کی حیثیت سے، تو اس کی حالت تھی کہ پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود. اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی تھی اور اس کے سر پہ کوئی چادر نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا، ان کا سر بے پردہ تھا. گردن از شرم و حیا خم کردہ بود، اپنے گردن کو شرم اور حیا سے جھکایا ہوا تھا. کرت را تو کبھی بے پردہ دید، طے کے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردگی کی حالت میں دیکھا تو چادر خود پیش روئے او کشید، تو اپنی چادر انہوں نے
ان کے چہرے پہ ڈال کے ان کے چہرے کو ان کے سر کو اس سے ڈھانپ دیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ کس طرح خواتین کے لیے انہوں نے چادر پیش کی خاتون کے لیے اور انہیں عزت دی. ما اذا خاتون تے اریاں ترین. علامہ اقبال مسلمان ملت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اس خاتون تے سے زیادہ ہی اریاں ہیں، زیادہ ہی برہنہ ہیں. یعنی کہ ہم دنیا داری میں اس قدر پڑ چکے ہیں اور ان کی طرف اس کی طرف ہماری توجہ اس قدر کم ہو گئی ہے. دنیا داری نے ہمیں ایک لحاظ سے دین سے برگشتہ کر دیا، دین سے دور کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ہم وہ جو اصلی خاتون تھی، جو اس کی حالت وہاں میدان جنگ میں تھی، ہم اس سے بھی گئے گزرے حالت میں ہیں. اس سے بھی گئی گزری حالت میں ہیں. اور یہ علامہ اقبال نے اس وقت بات کی تھی وہ کہتے ہیں پاک و ہند میں انگریز سلطنت تھی اور مسلمان اس انگریز سلطنت میں غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. تو اسیر کی حالت خواہ دختر کسی ہو، طے کے سردار کی دختر کسی ہو، یا ہندوستان میں انگریزوں کے غلام کسی، مسلمانوں کے غلام کسی ہو، مسلمان جو غلام تھے ان کے، تو یہ انہوں نے ایک لحاظ سے مسلمانوں کو تشبیہ دی دختر طے سے کہ ہماری حالت بھی اسی طرح ہم بھی ہے، ہم بھی اسی طرح اسیر ہے، بلکہ اس سے بدتر انداز میں اسیر ہے. تو پھر فرماتے ہیں پیش اقوام جہاں بے چادریں، جو دنیا میں دیگر اقوام ہیں ان کے سامنے ہم ایسے ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی چادر نہیں. یعنی دنیا کی دیگر اقوام کے سامنے ہمارے سر پر نہ پگڑی ہے، نہ چادر ہے، اور نہ ہی ہمارے وہ آزادی کے دن ہیں، نہ ہی وہ ہماری خود مختاری ہے، اور نہ ہی وہ اقتدار ہے جو انگریزوں سے پہلے مسلمانوں کے پاس تھا. وہ سب کچھ چھن کر رہ گیا اور ہم ایک زنجیروں میں جکڑی ہوئی غلام کی مانند ہیں، اور دوسری دنیا ہمیں غلاموں کی حیثیت سے دیکھتی ہے. یہ سن 1947 سے پہلے کی بات ہے. علامہ اقبال سن 1938 میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو نظم ان کی بہت پہلے کی ہے، سن 1915 اور 16 کی، جب یہ اسرار خودی شائع ہوئی تھی. تو اس وقت انگریزوں کا یہاں پہ جو استبداد کی صورتحال تھی، جو ان کے قوانین تھے، وہ سخت تر تھے، بلکہ تاریخ خلافت اور اس وقت جنگ عظیم کی صورتحال اور جناب علی مسلمانوں کی سیاسی طور پر کمزوری اور بدحالی، کانگریس پہلے جو ہے جماعت جو ہے وہ طاقتور ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ عرصہ پیشتر سن 1913 میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کی داغ بیل ڈالی تھی. تو یہ بالکل 1-2 سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن مسلمان کچھ سنبھل گئے تھے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ہندوستان میں تھی بالکل بے چارہ اور درماندہ اور یعنی کہ بے اختیار حیثیت تھی، تو اس کو علامہ اقبال نے پیش کیا. سر شور آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہماری حالت ایسے تھی، ہماری حالت ایسے ہے کہ ہمارے سر پر جو عزت کی چادر ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس وہ اقتدار جو پہلے مسلمانوں کا تھا، ہندوستان میں مسلمان حکمران تھے، وہ ہم سے چھن گیا ہے، اور اس کی جگہ انگریزوں نے وہ آ کے اپنی حکومت قائم کی. تو یہ صورتحال بن گئی تھی. علامہ اقبال نے اس میں بہت افسوس کیا. قیدی کی کوئی حالت نہیں ہوتی، قیدی جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. جیسے قید کرنے والا حکم دے وہ اسی کی تابع داری کرتا ہے. تو نہ صرف یہ انفرادی طور پر قیدی کی یہ حالت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی طور پر بھی اقوام جب غلام ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. جو غالب قومیں ہیں وہ اپنی مرضی کے احکامات، مرضی کے
قانون اور ماضی کی رواجات اور رسومات کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں اور محکوم قوم بلا چون و چرا ان کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، روز معاشر اعتبار ماست او، در جہاں ہم پردہ دار ماست او۔ معاشر کے دن، روز معاشر، روز معاشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری اعتبار ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہے، ہمارے ہی وہ رہبر ہیں، ہمارے ہی وہ رسول ہیں، ہمارے ہی وہ رہنما ہیں۔ قیامت کے دن بھی ہمیں ان پر ہی اعتبار ہے، ہم ان پر ہی بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کی رحمت کی خصوصیت سے ہم طلبگار ہیں۔ در جہاں ہم پردہ دار ماستو، نہ صرف معاشر میں بلکہ اس دنیا میں بھی وہ ہماری پردہ داری کرنے والے ہیں۔ اب یہ ایک بات ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہے، یعنی قرآن میں یہ بات فرمایا گیا کہ شہید زندہ ہے، تو شہیدوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت ہی بلند ہے، وہ رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے۔ علامہ اقبال کے اس مصرے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی نہیں ہوتے، حاضر ہی نہیں ہوتے، یہ ان کا جو ہے آپ جب ادھر سے وصال ہو جاتا ہے پھر دنیا سے وہ ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارا عقیدہ ایسے نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہم جب سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اذن سے اس دنیا میں بھی وہ ہماری دستگیری فرماتے ہیں، جہاں سے پردہ فرما جانے کے باوجود بھی وہ ہماری دستگیری کرتے ہیں، ہماری مدد کے لیے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور وہ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہے جس میں ہم موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی آنت سے مسلمان ملت بالکل محروم نہیں، کسی وقت بھی محروم نہیں رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جس کو وہ اختیار دے دے وہ بے نیاز ہے۔ تو یہ بات علامہ اقبال نے اس میں فرمائی، مجھ کو قہر او سراپا رحمت، اگر وہ الطاف کریں، کسی پر مہربانی کریں، کسی پر عنایت کریں تو وہ بھی رحمت ہے، اگر کسی پر قہر کریں، غصہ کریں تو وہ بھی سراپا رحمت ہے، وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی دونوں لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بہر صورت رحمت ہی رحمت ہے، آپ وہ اسے یا قہر کی صورت میں ہو، آپ وہ لطف عنایت اور مہربانی کی صورت میں ہو، تو اس طرح سے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ ہاں بیاراں کی با آدھا رحمت ہے، ہاں بیاراں کی با آدھا رحمت ہے، وہ اپنے دوستوں سے بھی رحمت ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ وہ قرآن کریم میں بھی ایک ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور دشمنوں کے لیے جو ہے وہ دشمنوں کے لیے وہ سخت ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ دوستوں کے لیے بھی وہ رحمت ہے اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ابو بکر طے کی قبیلہ طے کی بیٹی حاتم طائی کی بیٹی کی تو وہاں پہ صورتحال ایک اسیر کی حیثیت سے، ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں پہ ناگفتہ بے حالت تھی، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو ڈھانپنے کے لیے، اسے پردہ اور عزت دینے کے لیے اس کے سر پر چادر پیش کی۔ اس طرح آدھا یعنی دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے، یعنی دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے اور دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو بہر صورت ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آنکھ بر آدھا رحمت در رحمت کشاد، وہی شخص، وہی ہستی کہ جس نے آدھا کے اوپر، عدوین کے اوپر، دشمنوں کے اوپر رحمت کا دروازہ کھولا،
رحمت کا دروازہ کیسے کھولا؟ مکہ را پیغام لا تسریب داد، مکہ کو اس نے پیغام دیا کہ آپ سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، علامہ اقبال نے یہ تلمیح بیان کی اس شعر میں، جب فتح مکہ ہوا تو مسلمان غالب ہوئے مدینہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب لشکر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوا تو مکہ والے مغلوب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے یہ کہا کہ آج کے دن آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، یعنی ان کو معاف کر دیا گیا۔ وہی مکہ والے جو 12-13 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12-13 سال سے بھی زیادہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا، اور آپ نے اپنے اس وطن معروف کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں جا کے سکونت اختیار کی، تو ایک عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ کیوں نہ جو ہے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے کہ آج ہم ان پر غالب آ گئے ہیں۔ اور یہ محمد عمر ہے، تامینہ اعجاز ہے، جمشید احمد ہے، یہ فرحت فدا ہے، آپ لوگوں نے ہینڈز ریز کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کیا سوال ہے؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی، معلوم نہیں کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہے، لیکچر آپ کو سنائی دے رہا ہے یا نہیں سنائی دے رہا؟ اس حوالے سے یہ فرحت فدا کا بھی ہینڈ ریز ہے، جمشید کا بھی ہینڈ ریز ہے، یہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا سوال کریں۔ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ سر سر آپ جو پڑھا رہے ہیں کمزور ہے، مجھے آپ کی آواز کمزور سنائی دے رہی ہے، پتہ نہیں میری آواز آپ کو کیسے سنائی دے رہی ہے۔ سر آواز آ رہی ہے؟ اچھا آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے سر میں نے سر جو آپ پڑھا رہے ہیں، ہاں میں اپنے لیکچر کو جاری رکھا ہوا میں نے۔ سر جو آپ پڑھا رہے ہیں یہ ایک ہی نظم ہے یا ہم لوگ اس کے ایک ہی نظم کے بند ہیں یا کیا ہے؟ یہ الگ الگ نظمیں ہیں؟ ہیلو، جی سر۔ ہاں آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی؟ سر میں سوال کر رہی تھی آپ سے۔ ہاں کیا سوال کر رہی تھی؟ مجھے نہیں آ رہی تھی، ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا جو آج پڑھا تھا یہ ایک ہی نظم ہے؟ یہ ایک ہی نظم ہے، یہ بہت طویل نظم ہے۔ سر وہی محبت استحکام والی نظم ہے یہ وہی محبت اور استحکام والی نظم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کرے گا، اور رسول اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے گا، دنیا میں وہی جو ہے وہ حقیقی زندگی پائے گا۔ علامہ اقبال کا یہی نظریہ ہے، اور وہی اپنی خودی کو پہچانے گا، اپنی حیثیت کو پہچانے گا، اس کا مدعا اور مقصد یہی ہے۔ سر ہمیں پھر اس کی صرف تشریح کرنی ہوگی، ترجمہ کرنا ہوگا؟ ترجمہ کرنا ہوگا اور مختصر تشریح کرنی ہوگی۔ میں آپ کو ترجمہ تو بتاتا آ رہا ہوں، تھوڑا بہت جی تشریح بھی کرتا آ رہا ہوں۔ جی ہاں جی، آنکھیں بر آدا در رحمت کشاد، مکہ را پیغام لا تسریب داد۔ وہی ہستی، وہی شخصیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دشمنوں کے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے تھے، اس نے مکہ والوں کو یہ پیغام دیا کہ لا تسریب، تمہارے لیے آج کوئی تعزیر نہیں، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا گیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے رہتے تھے، جب آپ مکہ میں اسلام کا آپ نے اعلان کیا تو مختلف تکالیف دیتے تھے، اور یہاں تک بھی ہوا کہ لوگ طائف میں چلے گئے تھے، جو ہے نا جی، جہاں سے ہجرت کر گئے تھے ادھر ادھر چلے گئے تھے، تو حضرت بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹاتے تھے، پتھر جو ہے نا جی وہ ان کے اوپر رکھ دیتے تھے، گرم گرم پتھر رکھ دیتے تھے، تو یہ ان کی بدسلوکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور ان کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا، اور انہیں کہا کہ آج کے دن آپ کے لیے کوئی تعزیر نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے سخت جو ہے وہ قانون یا لا نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ تلمیح ہے اس واقعے کی، فتح
فتح مکہ کے واقعے کی طرف۔ تو اگلا شعر علامہ صاحب فرماتے ہیں، ماں کے از قید وطن بیگانہ این، اب ہم مسلمان ملت جو کہ وطن کی قید سے بیگانہ ہیں، وطن کی قید سے ماورا ہے، ہم کسی وطن کے اندر قیدی کی حیثیت سے نہیں رہتے۔ علامہ اقبال وطن کو ایک بہت بڑا بت تصور کرتے ہیں کہ لوگ اپنے وطن پرستی میں اس قدر زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ وطن کے اوپر وہ اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور اس کو دین سے بڑھ کر چیز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ فرمایا، یہ مغرب کی طرف سے، یورپ کی اقوام کی طرف سے یہ وطن اور قوم کا جو الگ الگ ہونا، یہ نظریہ وطن اور قوم کا یہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف پھیلا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی کہ جو یہ لباس پہنتا ہے، وطن دوستی تو ایک نیچرل اور قدرتی چیز ہے، لیکن وطن کو بحیثیت ایک نظریہ پوج لینا اور بطور ایک نظریہ اس کی جو ہے وہ اس کا اسیر ہو جانا، علامہ اقبال اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ مذہب کا پیرہن اسے لبادہ پہنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی پوجا کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ وطن ہے۔ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، دنیا کی تمام ممالک ہمارے ہی ملکیت ہیں اور ہمارے ہی ممالک ہیں، ہم ان میں جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر۔ تو اس طرح ساری دنیا کو جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، اس سب زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وطن قرار دیا۔ مسلمان کسی محدود وطن تک قیدی ہو کر نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ اگر ایسے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ پاک میں ہی رہ جاتے۔ مکہ پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اپنے اس جائے پیدائش کو جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ میں جا کے سکونت اختیار کی۔ تو یہ پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبال کے نزدیک کہ وطن مذہب سے بعد کی ایک چیز ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کا جو ہے نا جی اس کے احکام کو ماننا اور اس کی خاطر جو ہے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کو سب سے تقدم دینا چاہیے، اس کو اولویت اور اہمیت دینی چاہیے۔ وطن جو ہے اس سے بعد کی چیز ہے۔ تو یہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ما از قید وطن بیگانہ ہیں، ہم جو کہ وطن سے اب بیگانہ کر دیے گئے، یعنی وطن کو ثانوی حیثیت دے دی گئی۔ تو نگہ نور دو چشم و یکیم، اب ہم اگر الگ الگ مقامات پر رہتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے علامہ اقبال کے نزدیک جس طرح کے دو آنکھیں ہیں، یعنی ایک آنکھ سے دوسری آنکھ کچھ فاصلے پر ہے۔ اگر مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کسی جگہ پر سکونت گزین ہے، کسی جگہ پر رہائش پذیر ہے، تو وہ اسی سرزمین پر اور وہ ہیں ایک ہی آنکھ کی مانند، وہ جسم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ کل مسلمون اخواتون، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی وہ جس جگہ پہ جس سرزمین پہ بھی رہ رہے ہوں تو وہ آپس میں بھائی ہیں، اور چہرے پر جو دو آنکھیں ہیں وہ ان دو آنکھوں کی مانند ہیں، یعنی وہ جب دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، دین کے حوالے سے سوچتے ہیں، خدا اور رسول کے حوالے سے ایک ہی اتفاق سے، ایک ہی نظر سے وہ سوچتے ہیں۔ یعنی ہم وطن کے کسی خاص مقام کے قیدی بن کے نہیں رہ سکتے۔ مسلمان جی اگر اس پہ کوئی وقت آ جائے تو وہ ہجرت بھی کر سکتا ہے، مسلمان ایک وطن سے دوسرے وطن جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا جی اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میرا یہ وطن ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری دنیا وسیع ہے، میری زمین وسیع ہے، اگر آپ کے اوپر کوئی سختی آ جائے، کوئی آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو آپ دوسری جگہ ہجرت کر جائیں، میری زمین وسیع ہے، میں آپ لوگوں کو دوسری جگہ پہ آرام و آسائش پہنچاؤں گا، کسی نہ کسی جگہ اس سے آپ کے
तंग की जाने वाली ज़मीन से आपको मैं अच्छी जगह पे आबाद कर सकता हूँ और वहाँ पे आपको सहूलतें मिल सकती हैं। हम देखते हैं कि जब सन 1921 में 18-19-20-21 में हिंदुस्तान में जब तहरीक खिलाफत यहाँ पे चलती रही तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जहाँ से अफ़गानिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। तो ये हिजरत के सिलसिले चलते रहते हैं और ये इसीलिए है कि इंसान अपने वतन का कैदी असीर बनकर नहीं रहता, किसी वतन के साथ मुस्तकिल तौर पर अपने आप को वतन का कैदी नहीं बना लेता, बल्कि दीन को बरतरी और उससे इम्तियाज और उससे फजीलत देकर वो दीन की खातिर किसी और जगह पर भी हिजरत करके जा सकता है। ये बुनियादी नुक्ता है अल्लामा इकबाल का। तो आगे फरमाते हैं कि जिस तरह दो आंखें हैं और वो एक ही जो है ना जी इमेज बना के सामने चीज़ों को देखते हैं, तो हम मुसलमान भी एक नज़र होकर पूरी दुनिया को दीन की रोशनी में, दीन की रहनुमाई में हम देखते हैं। तो इस तरह हम सारे एक हैं और हम में कोई फ़र्क नहीं। अज हिजाजो चीनो ईरान मुमा, हमारा ताल्लुक हिजाज से भी है, जिस तरह बता कहते हैं, यसरब कहते हैं, अरब शरीफ कहते हैं, हिजाज कहते हैं, ये एक ही नाम है। अरब शरीफ के ये नाम है, मुख्तलिफ नाम है। तो कहते हैं कि हम हिजाज से भी हमारा ताल्लुक है, चीन से भी हमारा ताल्लुक है। ये जो मंगोलिया में लोग रहते हैं, तिब्बत में लोग रहते हैं, मुसलमान, ये गैर मुसलमान अब भी वहाँ पर आबाद हैं, काफ़ी सारी उनकी तादाद है। तो अल्लामा इकबाल के ज़माने में भी आबादी थे। तो ईरान में भी मुसलमान आबाद हैं। तो हिजाज में यानी अरब में, चीन में, ईरान में हम जिस जगह पर भी हैं वो सारे ममलकत हमारे हैं। यानी अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला का खलीफा है, आदम अल्लाह ताला का खलीफा थे और मुसलमान उस खलीफे जो पहले खलीफे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा जब उन्हें बनाया गया तो मुसलमान उनके वारिस हैं। तमाम नबूवत, तमाम रसालत जो बाद में आगे चलते रहे ये सिलसिले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो आए और ख़ातमुल मुरसलीन आप ठहरे, तो ये उसी पहले खलीफा के बाद में चलने वाले सिलसिले हैं या कड़ियाँ हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसी खलीफा का एक तसलसल है। तो अब नबूवत का या रसालत का सिलसिला तो रुक गया, लेकिन अब उसके बाद अल्लाह ताला का खलीफा कौन है? तो वही बंदा होगा जो अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा है, नायब। खलीफा माने नायब है। तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बनाया। नायब कैसा होता है? नायब वैसा ही होता है जैसा उसका आका होता है। यानी अगर आका रहीम है तो उसका नायब भी रहीम होगा, अगर आका करीम है तो नायब भी उसका करीम होगा, अगर आका इंसाफ करने वाला है तो उसका नायब भी इंसाफ करने वाला होगा। यानी जो तमाम खसूसियात अल्लाह ताला में होती हैं वो उसके बंदे में भी, वो बंदा भी अपने में वही अच्छी खसूसियात पैदा करने की कोशिश करता है। और जो सबसे ज़्यादा ये आला खसूसियात पैदा कर लेता है तो वो अल्लाह ताला का खलीफा ही होता है, वो नायब होता है। तो ये असल मकाम है खुदी के हवाले से इंसान का कि वो अपने आप को पहचाने कि अल्लाह ताला ने उसे अपना खलीफा बनाया। तो खलीफा का क्या काम है? अब खलीफा का, अल्लाह ताला तो झूठ नहीं बोलता, तो फिर खलीफा यानी इंसान क्यों झूठ बोलता है? अल्लाह ताला तो कोई रिश्वत नहीं खाता, तो फिर इंसान रिश्वत क्यों खाता है? अल्लाह ताला तो कोई चोरी नहीं करता, फिर इंसान क्यों चोरी कर रहा है? अल्लाह ताला तो किसी की ग़ीबत नहीं करता, किसी के साथ जुल्म नाइंसाफ़ी नहीं करता, तो फिर इंसान क्यों करता है? अब ये बातें हैं कि अल्लामा इकबाल कहता है कि इंसान ने अपने उस खुदी के, उस अपने नायब के दर्जे को खो दिया है। तो जिस तरह अल्लाह ताला इंसान को कुरान के ज़रिए समझाता है और अपने रसूल के ज़रिए, हदीस के ज़रिए समझाता है, तो इंसान को उन्हीं अक़दामात के ऊपर चलना चाहिए जिनका उन्हें कहा गया है। अगर वो उनसे हट जाएगा तो वो अपने खिलाफत के दर्जे से घट जाएगा, वो अपने मकाम से घट जाता है। इकबाल भी कहते हैं कि अपनी खुदी को पहचानो, अपने मकाम और मर्तबे को पहचानो को जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है। तुम्हें उसने खलीफा बनाया है और तुम नीचे की तरफ गिर जाते हो।
तुम दुनियादारी की जो है वो शैतान की जो है ना जी वो चालू में और उसकी साजिशों में घिर जाते हो और अपने मकाम और मर्तबे से घिर जाते हो, तो ऐसा ना करो। अल्लामा इकबाल यही मकाम दिलाने के लिए जो है वो मुसलमान को वो नसीहत करते हैं और अपनी शायरी को इसी नुक्ते के गिर्द बतौर महवर जो है वो उनके गिर्द जो है वो जो है ना जी फिरने की या उसी महवर को मद्देनजर रखने की बात करते हैं। आज हिजाजो चीनो ईरान माँ, हिजाज से भी हमारा ताल्लुक है, चीन से भी हमारा ताल्लुक है, ईरान से भी हमारा ताल्लुक है। शबन में यक सुबह खंदानी मुंगा, वो जो सुबह के वक्त शबनम का कतरा मोती बनकर चमकता है और हंसता है, तो हम वही शबनम है और एक ही शबनम है। सुबह के वक्त जो शबनम के मोती चमकते हैं बाग में फूलों के ऊपर, तो हम एक ही बाग के शबनम हैं। कोई एक फूल पर है, कोई दूसरे फूल पर है, यानी कोई एक जगह पे आबाद है, कोई दूसरी जगह पर आबाद है। हमारे दरमियान में जो जोग्राफी दूरियां हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा दीन एक है, हमारा खुदा एक है, रसूल एक है, और हमारा नज़रिया और जनाबे वाला ज़िंदगी का एक लाहे अमल, असलूब और गुजरान एक है। तो हम इस तरह मुतफिक हैं, सारे मुसलमान एक सिलसिले में, एक जंजीर में जुड़े हुए हैं। मस्ते चश्मे साकिए बतास्तें, साकी, साकी तो पानी पिलाने वाला, तो सक्का, जिसको सक्का कहते हैं, वो जो मश्क में पानी भरकर पानी पिलाता है वो सक्का होता है। साकी, बच्चा सक्का बादशाह जो अफगानिस्तान का गुजरा, वो पहले यही मश्क में पानी भर के जो है लोगों को पिलाता था, लेकिन एक दिन के लिए उसे बादशाह भी बना दिया गया किसी तरह। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो अब साकी से मुराद यहाँ पे पानी पिलाने वाला है, मशरूब पिलाने वाला है, लेकिन फारसी शायरी में इससे मुराद शराब पिलाने वाला भी कहा गया। तो अब इसको हम ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंख का जो बतहा के रहने वाले का साकी है, यानी जो पानी पिलाने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर मुसलमानों को पानी पिलाएंगे क़यामत वाले दिन। तो इस हवाले से ये बात हो रही है कि उनकी एक आंख की खूबसूरती, हमारे उस साकी की आंख की एक खूबसूरती की हम जो है उसको देखकर हम उसे मस्त हो गए, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और उनकी दीन के ऊपर फिदा हो गए। हम दीन इस्लाम के दीवाना हो गए, और दीन इस्लाम के पैगंबर कौन हैं? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हम उसके परवाने हैं और हम उसके फिदाकार हैं। जो बता के रहने वाले हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, जो हिजाज के रहने वाले हैं, हम उसी पानी पिलाने वाले के पानी यानी उनकी शराब को पीकर हम मस्त हो गए, गोया सारे हम इस्लाम में दाखिल हो गए और उनकी पैरवी में, इत्तबा में हम मुसलमान हो गए। दर जहाँ मिसले मैं मीनास्तें, और इस दुनिया में हम शराब की मानद हैं, मैना की मानद हैं, यानी मैना वही जो जाम का प्याला है, वो गर्दिश करता रहता है, कभी एक के हाथ में, कभी दूसरे के हाथ में, कभी तीसरे के हाथ में। तो इस तरह हम, जिस तरह मैना एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, उसे ले जाया जाता है, मुतहर्रिक रहता है, तो मुसलमान भी हम कभी एक जगह पर हैं, कभी दूसरी जगह पर हैं, कभी जो है ना जी एक मुल्क में है, कभी दूसरे मुल्क में है। किसी एक ख़ास जगह की कैदो बंद में हम मुब्तला नहीं हैं, और हम मुतहर्रिक रहते हैं, और हरकत ही ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। अगर आदमी जमूद का शिकार हो जाए तो फिर ज़िंदगी ज़वाल पजीर होती है। ज़िंदगी का इन्हसार ही हरकत है, अमल है, जद्दोजहद है। अल्लामा इकबाल इसी नुक्ते की यहाँ पे जो है वो वजाहत फरमाते हैं। ताहम इम्तियाज़ात नस्बरा पाक सोख्त, ताहम हमारे दरमियान में जो इम्तियाज़ है नस्बी हवाले से, नसब का दारो मदार एक ब्लड पर है। मसलन एक कबीले के लोग
جو ایک باپ دادا سے جو ہے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں جس طرح کہ قرآن شریف میں ہے کہ آپ کو ہم نے قبائل میں جو ہے وہ آپ کے ہم نے قبائل بنائے. انا جلنا شعوبوں و قبائلہ لے تعارفو، بے شک ہم نے آپ کے قبائل بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارا تعارف ہوتا رہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے پر فضیلت حاصل ہے. فضیلت اگر حاصل ہے تو وہ متقی ہونے پر ہے، اتقاء پر ہے. جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، فضیلت صرف اس شخص کو ہوگی، قبیلے کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہوگی. کسی دولت مند جو ہے نا جی وہ مقام یا مرتبے کی بنیاد پر اسلام میں فضیلت نہیں ہوتی. اسلام میں فضیلت صرف اسے حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، جو رسول کے نزدیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے علاوہ جو ان سے دور ہیں، چاہے وہ کتنے ہی امیر کبیر کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے قبیلے کے مالک یا سردار یا بہت بڑے رئیس کیوں نہ ہوں، بہت بڑے جو ہے نا جی دولت مند کیوں نہ ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں. تو یہ بات پرہیزگاری کے اوپر کہی گئی ہے، یہ نیک اعمال کے اوپر بات کی گئی ہے. قرآن میں بھی نیک اعمال کی بات ہے اور علماء اقبال بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ امتیازات نسب را پاک شو. نسب کا سلسلہ کسی بھی افتخار اور امتیاز کا موجب نہیں، یہ انسان نے اپنے آپ سے خود گھڑ لیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت صرف پرہیزگاری پر منحصر ہے. جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی برگزیدہ ہے. آتش اون خسو خاشاک راسو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا جی خواہش کی آتش کو، اس آرزو کی آتش کو کہ میں بڑا کہلاؤں، میری تعریف ہوتی رہے، میرے قبیلے کی تعریف ہوتی رہے، میری قوم کی تعریف ہوتی رہے، میرے خاندان کی تعریف ہوتی رہے اور میرے عزیز و اقارب کی تعریف ہوتے رہے، باقی لوگ جو ہے کمتر جو ہے نا جی وہ شمار کیے جاتے رہے اور دوسرے لوگوں کی حیثیت کسی بھی جو ہے نا جی قطار و شمار میں نہ ہو. ہم چو ماں دیگرے نیست، صرف میں ہوں، میری طرح کا اور آدمی کوئی نہیں. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس خواہش کی آگ کو اس نے خسو خاشاک کی طرح جلا ڈالا. جس طرح تنکے اور پتوں کو آگ پکڑ کے جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت، دین الہی کی حیثیت سے اس نسب کی برتری کو یکسر جو ہے وہ مسترد کر دیا اور صرف اس کو ہی جو ہے نا جی وہ فضیلت دی جو اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر باقیوں سے افضل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود رہتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے اعتبار سے سیاہ فام تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے. حبشہ کے لوگ یا افریقی لوگ آج بھی سیاہ فام ہیں تو آدم کی اولاد، لیکن جغرافیائی اور سورج کی تپش، گرمی، صحرا اور پانی کا کمیاب ہونا، ٹراپک ریجن ہونا، اس وجہ سے ان کی جلد کی رنگت وہ سیاہ پڑ گئی. یعنی ہزاروں سال گزرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی رہن سہن کی جو وجہ ہے اور وہ سورج کی تپش ہے، اس سے ان کی رنگت سیاہ ہو گئی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں شامل تھے. اور اسی طرح عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے قبیلوں کے مالک تھے، لیکن حضرت سلیمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین میں سے تھے اور آپ کے صحابہ کرام میں شامل تھے. تو یہ کیا تھی کہ امتیاز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس رنگ و نسل کی امتیاز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر ڈالا. صرف اس کو جو ہے اہمیت دی جس کی نیکیاں اچھی ہوں، جو اپنے
اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہو، اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہو، اس کو ہی فضیلت حاصل ہوتی ہے. باقی تمام رنگ، نسل، رشتہ داریاں وہ سب پیچھے ہو جاتی ہیں. یہی علامہ اقبال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین متین کی تشریح کرتے ہوئے اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں. اور ان کا بنیادی نقطہ جو خودی ہے، تو عام مسلمان کو بھی اسی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، جو قرآن کریم نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ یہ امتیاز رنگ و نسب جو کرے گا، خواہ وہ ترک ہو یا عربی والا گھر، وہ دنیا سے مٹ جائے گا. وہ دنیا میں اس کی کوئی تقریم نہیں ہے. اور اگرچہ وہ دنیا میں ظلم و جبر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کچھ دن کے لیے وہ عوام الناس پر مسلط رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس قسم کے تفاخر کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو ہم بھی بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور ایسے ہی مسلمان کی حیثیت سے رہے جو اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر لے اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو کر لے، تو اس کی یہ دنیا بھی کامیابی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین و دنیا کی یہ کامیابیاں عطا کرے. یہ صفحہ تو ختم ہو گیا. اگلے صفحے پتہ نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ سوئے ہوئے یا جاگ رہے ہیں. مجھے آپ کی یہ ایک فرحان رشید ہے، اس نے ہینڈز ریز کیے ہوئے ہیں. اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بات کریں اپنا. اس کا کوئی کوشچن ہے تو کیا سوال ہے اس کا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. سر کوشچن کچھ نہیں ہے، وہ پوچھنا یہ تھا آپ سے سر جی کہ ہاں، کیا آواز بند ہو گئی پھر آپ کی؟ ہیلو، کیسے لگے گی؟ میں نے کہا یہ اٹینڈنس کیسے لگے گی؟ ہاں اٹینڈنس ابھی آپ کا میں لگاتا ہوں. آپ لوگ بھی کوئی مجھے بھیجیں. گورنمنٹ جی اٹینڈنس ادھر میرے پاس آپ کی شو ہو رہی ہے. میں اس کو جو ہے اگر میرے سے یہ کاپی ہو سکتا ہے، میں ابھی سیکھ رہا ہوں پوری طرح، میں اس کا وہ ماہر نہیں ہوں، اس کو بھی میں یہاں سے اٹینڈ کر لوں گا. تاہم آپ میں سے بھی کوئی مجھے بھیج دے. یہ آپ لوگوں کو لیکچر میرا پہنچا ہے؟ آپ لوگ جی لیکچر تو سن لیا سر. ہاں سن لیا ہے. تو میں اس کو اپلوڈ بھی کروں گا انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر. وہاں بھی جو حاضر نہیں ہے یہاں پہ، ان کو بھی جو ہے ریکمینڈ کریں کہ وہ اس سے دیکھ لیں. وہاں سے اس سائٹ پر بھی میں اسے یہاں پہ وہ ریکارڈ کروا دوں گا. تو آپ کا کوئی اور کوشچن ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، ورنہ پھر اگلے صفحے پر چلتے ہیں. آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال، تو گلے صد برگ مارا بوجکیست، پوست جانے نظام اوجکیست. چون گلے صد برگ مارا بوجکیست. ذرا فارسی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، اور یہ آپ خوبصورتی دیکھیں علامہ اقبال کی شاعری کی، اور تشبیہ دیتے ہیں مسلمان ملت کو ایک پھول سے. کہتا ہے جس طرح گلاب کا پھول ہے اور اس میں 100 پتیاں ہوتی ہیں، 100 پتیاں ہوتی ہیں، یعنی سینکڑوں پتیاں ہوتی ہیں یا 100 ہوتی ہیں یا اس سے کم و بیش ہوتی ہیں. تو جس طرح گلاب کا پھول ہے اور اس گلاب کے 100 پتیوں کی خوشبو ایک جیسی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک پتی کی خوشبو دوسری طرح ہے، دوسری پتی کی خوشبو دوسری طرح ہے، اور اسی طرح 100 پتی ہیں تو اس کی الگ الگ سب کی خوشبو ہے. ایسے نہیں، گلاب کی ہر پتی کی خوشبو ایک ہی جیسی ہے. تو مسلمان ملت کہیں بھی کسی جگہ پر ہو، ان کے اعمال، ان کے افعال اور ان کی کارکردگی، دنیا میں ان کے گزران کا سلیقہ، آداب، معاشرت کا انداز، وہ ایک جیسا ہے. جس طرح گلاب کے پھول کی خوشبو 100 پتیوں کی خوشبو ایک جیسی ہے، تو ہماری بھی زندگی کا انحصار، ہماری زندگی کا دار و مدار، ہماری زندگی کا طریقہ و اعتبار وہ ایک جیسے ہے. اب اگر روس کا ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، مسلمان ہے، تو وہ ہماری جیسی ہی نماز پڑھے گا، وہ قرآن وہی پڑھے گا، اسی طرح زکوٰۃ اور عشر دے گا، اسی طرح نیکی کرے گا، اسی طرح حج اور طواف کرے گا.
یہ سارے سلسلے جس جگہ پر بھی کوئی انڈونیشیا میں رہ رہا ہو، کوئی جناب امریکہ میں رہ رہا ہو، کوئی افریقہ میں رہ رہا ہو، کوئی ایشیا میں رہ رہا ہو، کہیں بھی رہ رہا ہو، تو ان کا طرز زندگی، طرز حیات ایک ہی جیسا ہے، کیونکہ انہوں نے جس رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، وہ دین اسلام ہے، تو اس کے طریقے بھی وہی اپنائے گا۔ اوست جانے ہی نظام و او یکیست، وہ اس کے جان ہیں، وہ اس کی جان ہے، اور اس کا نظام بھی ایک ہی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی جان ہے، دین اسلام کی جان ہے، جان میں نا روح، جسم نہیں، روح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روح ہیں، اور اس کا نظام بھی ایک ہی ہے، نظام اس کا ایک ہی ہے۔ قرآن کے تمام مسائل، تمام جو ہے امر اور منہیات، وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے، ایک جو ہے نا جی قبیلے کے لیے تو کوئی چیز جو ہے وہ جائز قرار دی گئی اور دوسرے شخص کے لیے وہ ناجائز قرار دی گئی، اس طرح نہیں ہے، یعنی سب کے لیے احکامات ایک جیسے ہیں۔ سر مکنون دل او معبودین، نعرہ بے باکانہ زد افشا شدین۔ سر مکنون دل او معبودین، ہم اس کی دل کے، مکنون میں نے چھپا ہوا، ہم اس کی دل کے اندر چھپے ہوئے راز کی مانند ہیں، ہم اس کے دل میں چھپے ہوئے راز کی مانند ہیں، اور اس نے ایک بے باکانہ نعرہ لگایا اور ہم اس سے ظاہر ہو گئے۔ بے باکانہ نعرہ کیا لگایا؟ اس نے اسلام کی بات کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اس کا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں نے انسانوں کو ذریات کی صورت میں پیدا کیا، ذریات میں نے چھوٹی چھوٹی روح ہیں، جب الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جنت میں تمام روحوں کو پیدا کیا، تو مسلمانوں نے یہ کہہ دیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، کالو بلا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اس کی دل میں ہم ایک سر کی مانند تھے، ایک راز کی مانند تھے، یعنی کہ ہم ازل سے جو مسلمان تھے، ہم نے وہیں جب جنت میں یہ کہا، اگرچہ وہ ہمیں یاد نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ایسے کہا تھا قرآن میں، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ تو پھر ذریات نے کہا، چھوٹی چھوٹی روح نے جو چنٹیوں جتنی تھی، اس سے بھی چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے وہ جراثیم جتنے ہوں، یعنی ساری کائنات کے جتنے بھی مسلمان تھے اس وقت تم نے اکٹھے کر لیے پہلے ہی، تو انہوں نے کہا جی کالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہی کہتا ہے علامہ اقبال کہ ہم اس کی دل میں ایک راز کی مانند چھپے ہوئے تھے، نعرہ بے باکانہ زد افشا شدہ، اس نے بے باکانہ نعرہ لگایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی الہ، محمد اس کے رسول ہے۔ تو ہم نے آپ کی اس بات کے اوپر لبیک کہا اور ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کی ایمان لانے کی کیفیت ہے، اور ہم مسلمان بن گئے اور جناب والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب تک اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے رکھیں گے، یہ ہماری کامیابی ہے زندگی میں بھی۔ اور جب آدمی کی موت آتی ہے تو مسلمان یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو اٹیچ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور محمد کے ساتھ، کہ آپ جو اس دنیا سے آدمی رخصت ہو رہا ہے تو اگلی دنیا میں بھی وہ آدمی کی اٹیچمنٹ اسی طرح برقرار رہے، اور دوسرے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ مجھ پہ گواہ رہو کہ میں کلمہ شریف پڑھ کر جا رہا ہوں، میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں، تاکہ لوگ گواہی دیں قیامت میں جی یہ ہمارے سامنے سے نے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہے۔ تو یہ مسلمان کی بقا ہے، اور جناب علامہ اقبال اسی کو خودی کہتے ہیں، اور جناب والا اسی خودی کی بقا کے لیے علامہ اقبال ساری عمر جو ہے وہ جدوجہد کرتے رہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ یہ لیکچر جہاں پہ ختم ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ آواز کیوں نہیں آپ کی؟
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोले। सर आपने जो अभी लेक्चर दिया है, फिर जी इसका यूट्यूब लिंक सारे स्टूडेंट को सेंड करेंगे? यूट्यूब पर मैं भेज दूंगा, आप उसमें देख लें अच्छा यूट्यूब पर। हाँ डॉक्टर कासिम बलोच बोलेंगे आप, मैं इसका जो है वो नाम दे दूंगा, ये आ जाएगा जी वहाँ जी। पे कार्ड, तो आप नहीं वहाँ देख, बाकी भी देख लें। तो अटेंडेंस फिर कैसे होगी? अटेंडेंस मैंने जहाँ नोट कर लिया, आपका फाइल जो आप जहाँ शो हो रहे थे वो मैंने ले लिया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह। हाफिज। कौन बोल रहे हैं आप? मैं सायरा बानो बात कर रही हूँ, रोल नंबर 30। अच्छा शुक्रिया जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम शुरू में तो नहीं थे, अब आ गए, अटेंडेंस हमारी लगेगी सर? आप पहले आया करें, अभी जरूर जी एक इधर सर आप। सिर्फ 5-10 मिनट लेट हुए हैं। हाँ तो आपकी अटेंडेंस लग गई है, मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ से। शुक्रिया सर। ये सर जो नज़म कौन आप बोल? पढ़ रहे हैं ये वाली हमको फारसी में कहाँ से मिलेगी सर? ये इसरार खुदी में मौजूद है, सफ़ा नंबर 20 पर, 20-21 पर, ये वहीं से हम। नहीं ये सर मवाद कहाँ पे मिलेगा हमें? ये मैंने तो CR को सेंड किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे उससे ले लें। सर उधर तो किसी ने सेंड नहीं किया मैं। हाँ CR आपके पास है ना फातिमा, है ना? सर जी आ रहा सर है वो मैं तो। GR हूँ। हाँ वो GR जो है वो सर मैंने सेंड कर दिया था लड़कियों को, और आपने CR और GR दोनों को सेंड किया था, मैंने सबको सेंड किया था। और अभी थोड़ी हाँ देर पहले भी मैंने जिन जिन के पास नहीं था मैंने सेंड किया है। हाँ बात अगर मैं अभी भी इनको मजीद ज़रूरत है तो मैं इनको क्लास ग्रुप में सेंड कर दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया, आप इनको सेंड करें जिनको नहीं मिला है, ये सर मेरी उसको। जी अटेंडेंस आप हो गई दोबारा है हिना सेंड कर। फातिमा की। हाँ ये सेंड तो मैंने कर दिया आप लोगों को, मैं GR को करता हूँ, सबके साथ तो मेरा राब्ता नहीं है, वो CR ओके GR सर, ओके ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज। उनसे ले ले। अल्लाह हाफ़िज़। इना वो दोबारा सेंड कर देना। हाँ ठीक है, ओके। ओके थैंक यू। आप क्लास ग्रुप में है ना? जी जी।